کتاب اور سنت کو اسلاف کے فہم سے ہم کو لینا ہوگا. آپ کا اپنا مطلب نہیں چلے گا. ہر آدمی اپنا مطلب لینے لگ جائے. ابھی آج ہمارے شیخ اثر کے بعد جو ہے استاد الاساتذہ گفتگو کرتے ہوئے یہی بات بتا رہے تھے. اب جواب دیکھیے کیا ہے. اگر ہم مان لیں کہ یہاں نعمت سے مراد نبوت ہے اور دعا جو سکھائی گئی انعمت علیہم میں نبوت کا مطالبہ ہے، تو لہذا آپ نے مطالبہ کیا اور لہذا نبوت ثابت ہو گئی، آپ نبی بن گئے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں منعم علیہم کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چلنے کی بات کہی گئی ہے، نہ کہ نبوت کے مطالبے کی. آپ دیکھیں اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ. تو یہاں اصل میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو منعم علیہم کے راستے پر چلنا، اس پر قائم رہنا، اس کا مطالبہ ہے، نہ کہ نبوت کا مطالبہ، نبوت کی درخواست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن 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 زندہ تھے نبی جہاں مرتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں. اب یہ کہاں مرا؟ لیٹرین میں مرا، اس کو لیٹرین میں دفن کرنا. نبی جہاں مرتے وہیں ان کو دفن کرتے. تو لیٹرین میں مرا، کہاں دفن کریں گے تجھے؟ لیٹرین میں دفن کرنا نا. نہیں جی، اس کی لاش کو اٹھا کر لاہور سے لے گئے، جا کے ربوہ میں دفن کرے. نعوذ باللہ. اتنا بڑا شیطان تھا، اتنا بڑا گمراہ انسان تھا. اس بستی کے اندر بھی قادیانی لوگ ہیں جی، قادیانی لوگ اس بستی میں بھی ہیں. بڑی تیز دعوت ان کی. کیا کیا مکر و فریب کرتے ہیں. لڑکی دیتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا ہے، کوئی عیسائی بنا کام بھی دیتے ہیں، لڑکی بھی دیتے ہیں. اسی طرح کہ قادیانیوں کے اندر بھی اس طرح کا رواج ہے کہ صاحب ان کے مذہب کو قبول کیے لڑکی بھی دیتے. اب اللہ کے نبی تو آخری نبی ہیں، وہ خاتم الانبیاء کا مطلب کہتے ہیں افضل نبی. کہ بلایا یہاں پر کوئی مجبور کر کے آپ کو یہاں پر بلایا نہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کی دعوت قبول کر رہا ہے تو یہ اس کی مرضی سے قبول کر رہا ہے. دنیا میں بہت تیزی سے اگر کوئی مسلمان ہو رہے ہیں تو قرآن کا کمال ہے، میرا آپ کا عالم کا فلاں اور فلاں کا کمال نہیں. یہ کمال ہے ہدایت ربانی، قرآن مجید کا کمال ہے. اور قرآن کریم کی جو عظمت ہے، قرآن کریم کی جو بڑائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں پھیلنے والی اسلامی دعوت کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن کریم اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ آپ کے اپنے انداز سے، فلاں اور فلاں کے انداز سے. قرآن کریم مجھ اور آپ پر نازل نہیں ہوا، ہم سب کے لیے نازل کیا گیا. مگر پہلا میسج کس پر اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی وحی نازل ہو رہی تھی. قرآن کریم کی ایکسپلینیشن، تشریح، وضاحت کون کرے گا؟ میں، آپ، یہاں کے رہنے والے، یا وہ لوگ جو یہ دعوت کا اظہار کر رہے ہیں بار بار طور پر یہاں یادگیر کے اندر یا قرب و جوار میں یا مختلف علاقوں میں یہ جو نام لے کر اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیا قرآن کریم یہاں نازل ہوا؟ قرآن کریم نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی وضاحت، آپ کی ایکسپلینیشن، آپ کی تشریح دنیا کے تمام علماء، دانشور، مفکرین کی تشریح پر فوقیت رکھتی ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا
چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہے، یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہے، انہی سے رب نے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا، مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا، تبھی ہے ان کی قدر کی جگہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے، فرشتے پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے، قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے، فرشتے پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے، جو علم کی تلاش میں چلا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، خضر کے مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے، خضر کے مثل ہے وہ جن کے پاس علم، اہل حدیثو اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، اس لیے کہ اس دور میں ختم نبوت کے صحیح رکھوالے اگر کوئی ہیں تو تم ہو، اور تم نے حقیقی طور پر ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے، تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا اور باطنی نبوت کے اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے۔